बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ये शाम सरवर साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह सब इनको जानते हैं। इस टाइम पाकिस्तान के गुरु हैं फ्रीलांसर में। तो आज मैंने इनका इसलिए इनके इंटरव्यू जो है बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू आप कह सकते हैं कि हमने रिसेंटली इनके वालिद साहब और इनके भाई के घर जो सिस्टम इंस्टॉल किया है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अनदर सिस्टम टू हिज हाउस एज वेल। तो आज हम जानेंगे क्या वजह थी कि इन्होंने जो ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो सेलेक्ट की, और कैसी फीडबैक जो है वो सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज इन्हीं की हम ज़बानी जो है वो सुनते हैं। बहुत शुक्रिया शफीक साहब। शफीक साहब, आपके साथ मेरी आशनाई हुई आपके यूनिक ब्रांड नेम की वजह से। तो मुझे जब पता लगा कि शायद आपने ही मेरे वालिद को कहा कि किसी तरीके से आपको देखो कि मेरी मुलाकात उस वक्त नहीं हुई थी आपसे, तो जो नाम था वो सॉर्ट ऑफ लाइक स्टक आउट, ब्राइट ब्रदर्स। वो एक राइट ब्रदर्स है जिन्होंने जहाज चलाना उड़ाना जो है वो सिखाया को दुनिया को, और एक जनाब ये ब्राइट ब्रदर्स जो पाकिस्तान भर में सोलर का काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल दैट स्टफ। सो एक तो आपका नाम जो है वो दैट क्लिक्ड आउट। दूसरी बात, जब आपने काम किया आपकी फीडबैक मेरे पूरे मोहल्ले से मिल रही थी। वो डॉक्टर साहब थे, उनका पता लगा, कलन साहब का पता लगा, फिर अबू के घर में हुआ, फिर मेरे बड़े भाई ने अपने घर में लगाया। सो द फीडबैक वाज कि यू आर एक्सेसिबल, आप बड़ा अच्छा सिस्टम, अच्छा सोल्यूशन ऑफ़र करते हैं, प्राइस वाइज आप बड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। और आने वाले दौर में जैसा जैसा एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, दैट इज़ समथिंग वन नीड्स टू लुक अप टू, बिकॉज ये तो नेवर एंडिंग एनर्जी है। सूरज है, दुनिया है, जिस दिन सूरज नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो एज लॉन्ग एज इट इज़ रिन्यूएबल, ये दिन आता है, चार्ज हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, और फिर वापडा, या चलो वापडा का नाम नहीं मुनासिब, आप हमारे जो बिजली प्रोवाइड करने वाले अदारे हैं, चाहे वो कराची में तो एक और हो जाता है, वापडा नहीं रहता, या कहीं और इलाकों में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे फिर एक और अदारा है जो इसको लुक आफ्टर करता है। तो गुजारिश ये है कि बिजली जो कि उसके साथ जो एसेसरीज़ हैं वो महंगी होती जा रही हैं, चाहे उस फ्यूल की बात कर रहे हों, चाहे आप कॉस्ट की बात कर रहे हों, तो उससे बेहतर है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, उससे बेहतर है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं, कोई मसला नहीं। और सूरज अल्लाह पाक का सूरज है, उसको इस्तेमाल करें, एसी चलाएं, पंखे चलाएं। कल ये और महंगा हो जाएगा, जिस तरह आज ये बिजली महंगी हो रही है और महंगी होगी, तो फिर जाहिर है आप लोग भी डॉलर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि तकरीबन 2 या 2.5 महीने में जो डॉलर ने परवान चढ़ाई है 180 से एस्केलेट कर गया 250, अब वापस आ रहा है 220 पर, स्टिल $40 तो है ना जो उस प्राइस से इंक्रीज़ हुआ है। 180 भी मैं समझता हूँ हायर कैप है, बट अगेन इट shows a lot about the value of पाक रुपी, says a lot about value of पाक रुपी। तो वो सारे महंगा होता रहेगा, महंगा होता रहेगा, महंगा होता रहेगा, जैसे जैसे पाक डॉलर रेशो जो है वो कन्फ्लिक्ट में आएगी और डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है कि लगा लिया जाए, यही फैसला था। बाकी आपकी सर्विसेज, यू आर एक्सेसिबल, यू आर वेरी हम्बल, या यू गिव गुड सोल्यूशंस। सोल्यूशन की बात तो मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले इस ऑफ टॉपिक डिस्कशन में मैं शफीक साहब से कुछ पूछा, मैंने कहा अच्छा मेरे लिए क्या है, तो बड़ा अच्छा मुझे उसका पैकेज मिला, और होपफुली शुड वर्क आउट वेल। सर आप इसका फ्यूचर जो है पाकिस्तान में, मींस माशाल्लाह आपका इतना नॉलेज है, और क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का? बहुत बड़ा शफीक भाई, देखें जब से एनर्जी क्राइसिस हुआ है, जो रिमोट एरियाज़ है ना, वहाँ पे उनके लिए तो सरप्राइज़ था ना कि तरह बिजली का जाना, जिसको लोड शेडिंग कहते हैं। हमारे पिछले चंद सालों में इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कर लिया था। अब क्या हुआ, बच्चे दोबारा जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो कि इंटरनेट बेस्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, चाहे वो गिग इकॉनमी के हैं, चाहे वो सर्विस इकॉनमी के हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो डिजिटल एसेट्स के ओनर्स हैं, प्रोडक्ट्स एंड सो फॉर्थ, जिनका काम इंटरनेट से रिलेटेड है, उनको तो बिजली चाहिए।
کمپیوٹر چلے گا نا جی, کمپیوٹر لیپ ٹاپ یہ بغیر بجلی کے تو نہیں چل سکتا, موبائل فون ہے چارج کرنا بجلی چاہیے, سو اینڈ سو فورتھ. وہ لوگ بڑے تنگ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم سولوشن چاہتے ہیں جہاں پہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی مل رہی ہو. بیکاز رات کے وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم ڈفرینس اکاؤنٹ فار کریں پاکستان اور ویسٹ کا, اور سارے کلائنٹل تو بیٹھے ویسٹ میں, پاکستان میں تو بہت کم ہوتے ہیں. جب یہ بچے فری لانس مارکیٹ پلیسز یا جو بھی ان کا موڈ آف ورک ہے آف گیٹنگ بزنس, جب یہ کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے اور بیچ میں بجلی چلی جائے, انٹرپشن ہو جائے, تو ان بیچاروں کا تو کاروبار جو جائے گا تو جائے گا. اس کلائنٹ کا پاکستان سے ٹرسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو پیٹی ایشوز. فار ویسٹ اٹ از اے پیٹی ایشو, پاور کا آؤٹیج ہونا اٹ از اے پیٹی ایشو. تو اسی لیے میرے خیال میں اگر آگاہی اچھی ریز ہو جائے, ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, ہر گھر میں اگر یہ لگ پائے سولر سسٹم, تو اس سولر سسٹم سے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی اس گھر میں جا رہی ہے, وچ اسینشلی مینس کہ چاہے ٹائم ڈفرینس ہو بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, وہ جو فری لینسرز ہیں یا انٹرنیٹ بیسڈ ورکرز ہیں وہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی کی وجہ سے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ بھی کریں گے, اپنا کام بھی کمپلیٹ کریں گے, ڈیڈ لائنز بھی میٹ کر لیں گے, اور ان کو بہانے مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور پھر ان کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا. بیکاز جب آپ کو ایک سازگار ماحول مل رہا ہو نا تکلیف کے بغیر, تو آپ کی ڈرائیو بھی بڑھتی جاتی ہے, آپ کا انتھوزیازم بھی بڑھتا جاتا ہے. وہ سازگار ماحول کا پہلا قدم تو ظاہر ہے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہے, جو آپ کا یہ سولر سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے. اویئرنیس اور آگاہی کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح آپ پورے پاکستان میں پینیٹریٹ کریں گے, آپ اور یا چاہے آپ کا کمپٹیشن از ویری ہیلدی بائی دا وے, آئی ایم پرو کمپٹیشن. تو جتنی بھی کمپنیز یہ سولر سروسز پورے پاکستان میں دیں گی, ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی, رینیوبل انرجی ہے, سورج اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, پیسے بھی بچائیں اور کام بھی کریں. سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ امپورٹنس, لیکن کیا آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں گے کہ اس کے لگانے کے بعد سولر سسٹم, جیسے آپ کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں انہوں نے نیٹ میٹرنگ سولوشن کا جو ہے وہ اس کو پریفر کیا, تو کیا اس کو لگانے کے بعد کوئی بچت بھی ہوئی یا صرف بچت ہوئی؟ جب نیگیٹو میں آپ کا بل آ جائے, آپ پہلے 50-60 ہزار بل دے رہے تھے, اے سی چلا رہے تھے, اب آپ اے سی بھی چلا رہے ہیں اور آپ کا بل اگر نیگیٹو میں آنا شروع ہو جائے, آپ وابڈا کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ اب لینڈ نہیں کر رہے, اب آپ گیو اسٹیٹس پہ آ گئے, تو کاسٹ افیکٹو اگر آپ دیکھیں تو سالانہ آپ آرام سے اگر آپ 10 kV اور اس سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ سالانہ آرام سے 5 سے 6 لاکھ اور اس سے اوپر سیو کر سکتے ہیں, وچ ایکچولی مینس کہ جو بریک ایون پوائنٹ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا, یہ لوگوں کو سمجھنا ہے اس بات کو کہ جو آپ کا بریک ایون پوائنٹ ہے کہ کہ جتنا آپ نے انویسٹ کیا اتنا ہی آپ نے سیو کر لیا, آپ دوسرے سال کے تیسرے کوارٹر میں بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچے تھے, اس کے بعد سے سارا کا سارا آپ کا سرپلس ہے, اس کے بعد ساری کی ساری سیونگ ہے. اور سیونگ کس کو بری لگتی ہے سر؟ اس کا نوئنگ کہ آنے والے وقت میں یہ بجلی اور مہنگی ہونی ہے. ایگزیکٹلی. اس کا ایک اور سر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آپ ایک نیشنل کاز جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب آپ بیسکلی گرڈ میں بجلی بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو بجلی کی کمی ہے اس کو بھی آپ کافی حد تک وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں سر, اگر جو لیٹ سپوز کوئی ایسی خدا نخواستہ ملک میں کوئی سچویشن آتی ہے جیسے وار والی یا اس طرح کی, اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آپ نے انڈیویجول اپنے سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا بیک اپ بھی ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو میں نیشنل کاز کی بات کر رہا تھا وہ اس لیے کاز کر رہا تھا کہ جب اگر جو بہت ساری مشروم ہوتی ہے انڈسٹری, لیٹ سپوز 10 میں سے اگر 4 یا 5 لوگ نیٹ میٹرنگ سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں, اس کا مطلب آنے والے دنوں میں جو ہوم آنرز ہیں وہ بجلی ریورس کر رہے ہوں گے, گرڈ کر رہے ہوں گے, اور ہمیں جو ہمارے فار ایگزامپل جو مین گرڈز ہیں جیسے آئسکو ہے, لیسکو ہے, فیسکو ہے, باقی بھی ان پہ برڈن کم ہو جائے گا. تو یہ اس کے تھرو اگر جو ہم نیشنل کاز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں بجلی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ we will be selling that surplus, which is a huge benefit. Sir, agreed. اور لوگوں کو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. دیکھیں, ڈپینڈنسی مینس ڈپینڈنسی. ایگزیکٹلی. سورج پہ کیا ڈپینڈنسی؟ وہ تو ہے اللہ پاک کی ایک نیچرل نعمت ہے,
سو لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کو ایکوائر کرنے میں ایک ون ٹائم کاسٹ ہے. وہ بریک ایون کاسٹ میں نے آپ کو بتایا دوسرے سال میں آپ پوری کر لیتے ہیں, تو کیوں نہ اس طرف آیا جائے. ایگزیکٹلی. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی سر آپ کو بتاتا چلوں کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو سولر کی کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. اگر جو میں بات کر لوں, اگر جو جب میں نے کیریئر اسٹارٹ کیا تھا آج سے 9-10 سال پہلے, تو اس ٹائم سولر کی جو کاسٹ تھی آلموسٹ 170-180 روپیز پر واٹ صرف سولر پینلس ہم لوگ سیل کرتے تھے. اور اگر جو آج کی بات کریں, باوجود اس کے ڈالر اتنا زیادہ انکریز ہو گیا, لیٹس سپوز اگر ہم 230-240 کی بھی بات کر لیں, اس کے باوجود جو پینل ہے وہ 80-85 روپیز پر واٹ ہے. اس کی وجہ کیا پروڈکشن زیادہ ہوگی؟ نہیں سر, یس, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی زیادہ ہوگی تو پرائس ریڈیوس ہوگی. ہاں, اکنامیکل جو فیکٹر ہوتا ہے کہ ود انکریز ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف کورس جب وہ میٹ ہو رہی ہے تو پروڈکشن زیادہ ہوگی, پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے پرائس کم ہوگی. جی, تو ابھی جو سولر کی پرائس ہے وہ منیمم ہے ورلڈ وائڈ میں دیکھیں تو مینس اب ہر ایک اس کی کاسٹ جو ہے وہ بیئر کر سکتا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مینس ضرورت کتنی ہے. اب ایون آپ دیکھیں, میں خود بیسیکلی ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں, تو جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہر گھر پہ 1 یا 2 سولر پینلس لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. تو مینس اس طرح اگر جو مینس مشروم ہوتی ہے ہماری انڈسٹری, تو ان فیوچر میں ہماری جو انرجی کرائسس ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, اوور کم ہو جائے, ٹھیک ہے, وہ اوور کم ہو جائے گا. اور اس طرح ہمارے فار ایگزامپل اگر جاب اپرچونیٹیز ہیں, جس طرح فری لانسر ہیں, دیکھیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں, اچانک لائٹ چلی رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے توسل سے میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو آپ کے یہ جو بھی فری لانسر ہیں ان کو ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دینے کے لیے بھی سسٹم تیار ہیں. سو یہاں پہ شفیق بھائی نے آن کیم یہ پلیج کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میرے گروپ میں بھی جائے گی, میرے پیج پہ بھی جائے گی, میرے پروفائل پہ بھی جائے گی, بس سارے گروپس میں جائے گی, لنکڈ ان پہ جائے گی. آپ کے سامنے ہی ایز جسٹ پلیج کہ فار فری لینسرس آپ نے صرف پروف کرنا ہے کہ آپ فری لینسر ہیں, اور آپ کو پتہ کیسے پروف کرتے ہیں. آپ نے اپنا وہ دکھا دینا ہے فائور, اپ ورک اور guru.com اور آپ کی انٹرنیٹ بیسڈ ارننگ, چاہے آپ یوٹیوبر ہیں چاہے آپ بلاگر ہیں, ایڈسنس دکھائیں نا ذرا. اس کی بیس پہ ہی ہیز اگریڈ کہ یہ کاسٹ ٹو کاسٹ سولوشن آپ کو دے دیں گے پورے پاکستان میں. یس سر, ایگزیکٹلی. اور کی چاہیے تھا نا. سو آئی لک فارورڈ ٹو یور پارٹیسپیشن, سینڈنگ ہم دی میسیجز. تھوڑا محنت کریں, دوسرے سال میں آپ بریک ایون پہ آتے ہیں, اور اگر یہ اتنی اچھی پرائز دے رہے ہیں تو آئی تھنک دس از ون افورڈیبل سولوشن. تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ. تھینک یو.